رسول اللہ کے ساتھ مشابہت ہے، اور جس نے مولا حسن کو دیکھا، مولا حسین کو دیکھا، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں الحسن اشبہ، الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا حضرت حسن پاک جو ہیں رسول اللہ سے مشابہت رکھتے ہیں، ما بین صدری الی راسی، سینے سے لے کے سر تک، والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسفل من ذالک، اور سینے سے لے کے پاؤں تک حسین پاک رسول اللہ سے مشابہت رکھتے ہیں۔ جس نے سیدہ خاتون جنت کو دیکھا کہا رسول اللہ کی مشابہت ہے، جس نے حضرت حسن پاک کو دیکھا کہا رسول اللہ کی مشابہت ہے، جس نے حضرت حسین پاک کو دیکھا کہا رسول اللہ کی مشابہت ہے، جس نے مولا علی کو دیکھا۔ اب دیکھیے حضرت سیدنا تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر شریف پہ بیٹھے ہیں، ایک بندہ آیا، اس نے آ کے کہا یا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سنا ہے کہ آپ نے اعلان کیا ہے کہ جس کسی بندے کے ساتھ حضور نے کوئی وعدہ کیا تھا میں وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں ہاں میں نے یہ اعلان کیا ہے۔ تو کہا آپ پوچھتے ہیں بتا تجھ سے حضور نے کیا وعدہ کیا تھا؟ اس نے کہا حضور میرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے کھجوروں کی 3 لپیں بھر کے عطا کروں گا، میں تجھے کھجوروں کی 3 لپیں کھجوروں کی تمہیں بھر کے عطا کروں گا۔ تو اب حضور کا تو وصال ہو گیا، اب وعدہ کیسے پورا ہوگا؟ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، وہ وعدہ پورا ہوگا۔ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو بلایا، سیدنا صدیق اکبر تاجدار صداقت کہتے ہیں علی المرتضیٰ شیر خدا کہاں ہیں؟ وہ سوالی کہتا ہے حضرت مجھ سے وعدہ حضور نے کیا تھا میں لپیں بھر کے دوں گا۔ یہ جو لپ ہوتی ہے نا لپ، یہ لپ اس لیے اہمیت رکھتی ہے کہ کسی کی لپ میں زیادہ آتا ہے کسی کی لپ میں تھوڑا آتا ہے۔ وہ صحابی اس لیے اصرار کر رہا ہے کہ وعدہ رسول اللہ نے کیا تھا، آپ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو بلا رہے ہیں۔ اب حضرت علی پاک آتے ہیں، آپ نے کہا علی 3 لپیں کھجوروں کی بھر کے اس کو عطا کرو۔ آپ نے پہلی لپ بری رکھ دی، دوسری لپ بری ساتھ رکھ دی، تیسری لپ بری پھر آگے رکھ دی۔ اب جب 3 لپیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے بھر کے رکھی، سیدنا صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم کو کہتے ہیں عمر ان کھجوروں کی گنتی کرو، ان کھجوروں کی گنتی کرو۔ اب حضرت عمر کہتے ہیں یا امیر المومنین ان کھجوروں کی گنتی کیوں کرنی ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں ہجرت کی رات جب حضور نے مولا علی کو اپنے بستر پہ لٹایا تھا کہ علی امانتیں واپس کرے گا، علی کو پتہ ہے جتنا رسول اللہ نے ناپ کے لیا ہے اتنا واپس کرنا ہے۔ کہا ان یدی و ید علی سواء فی العدل، کہا اس لیے میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں عطا میں ایک جیسا ہے۔ حضور نے فرمایا ان یدی و ید علی سواء فی العدل، کہا میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں عطا میں برابر ہے۔ کہا جب مدینہ شریف پہنچے مجھے رسول اللہ نے لپ بھر کے کھجوریں عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں جب میں نے ان کھجوروں کی گنتی کی تو خدا کی قسم وہ کھجوریں 73 تھی، 73۔ کہا عمر اب گنتی کرو۔ جناب عمر گنتی کرتے ہیں، پہلی لپ کی تو کھجوریں 73 ہیں، دوسری لپ کی گنتی شروع کی کھجوریں 73 ہیں، تیسری لپ کی کھجوریں گنتی شروع کرتے ہیں۔ لوگ بول اٹھے کہا صدیق اکبر رہنے دے، ہمیں پتہ چل گیا علی کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ جیسا ہے۔ فرمایا حبیبوں کا حبیبی۔ اب اسی طرح کی ایک اور حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آ گئی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ فرماتے ہیں میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، حضور نے مجھے ایک لپ بھر کے کھجوریں عطا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے ان کھجوروں کو جب گنا نا، گنتی کی تو فرماتے ہیں 73 کھجوریں تھی، 73۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ سے اٹھا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی بارگاہ میں پہنچا، آپ کے سامنے بھی کھجوریں پڑی ہیں، آپ نے لپ بھر کے حضرت علی پاک نے مجھے عطا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے جب ان کھجوروں کی گنتی کی، یہ بھی 73 ہیں، میں حضور کی بارگاہ میں واپس آیا، کہا یا رسول اللہ آپ نے جو کھجوریں عطا فرمائی میں نے گنتی کی تو 73، حضرت علی پاک نے کھجوریں دی، میں نے گنی تو 73۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کفی وکفا علی سواء فی العدل، علی کی ہتھیلی اور میری ہتھیلی عطا میں برابر ہے۔ ان کی ہتھیلی، علی پاک کا ہاتھ دیکھیں تو رسول اللہ کے ہاتھ کے ساتھ مشابہت ہے، ان کے ہاتھ دیکھیں تو حضور کے ہاتھوں کے ساتھ ملتے ہیں، ان کے چہرے دیکھیں تو رسول اللہ کے چہروں جیسے، ان کے کردار دیکھیں تو رسول اللہ کے کردار جیسے، ان کی رفتار دیکھیں رسول اللہ کی رفتار جیسی، ان کی گفتار دیکھیں رسول اللہ کی گفتار جیسی۔ خدا کی قسم ان کے حسن و جمال بھی رسول اللہ جیسے ہیں، ان کے کمالات بھی رسول اللہ جیسے ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ گھرانہ ہے۔ کیا فرمایا الا المودۃ فی اللہ۔ زیادہ وقت جو ہے وہ آپ کا میں نہیں لوں گا، کچھ احباب نے سروبے کے اندر بھی محفل پاک سننے کے لیے جانا ہے، میں تیزی سے اپنے موضوع کو ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا الا المودۃ فی اللہ کہ اللہ کی مودت مانگ رہا ہوں، نہیں، کیا کہا الا المودۃ فی القربہ، کہ اللہ کی مودت کا دعویٰ کرنے والے تو بڑے ہوں گے۔ حضور نے، اللہ نے رسول اللہ کے گھرانے کی مودت کو طلب کیا، اللہ کی مودت کا ذریعہ، رسول اللہ کی مودت کا ذریعہ مودت اہل بیت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف کی گلی سے گزر رہے ہیں، بالکل میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں، مدینہ شریف کی گلی سے گزر رہے ہیں، چاند بچے کھیل رہے ہیں، میرے آقا نے ایک بچے کو پکڑا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کے منہ کو بوسہ دیا، اس سے بڑا پیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ نے دیکھا، حیران ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام بچوں میں سے ایک بچے سے اتنی محبت فرما رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ یہاں کتنے بچے کھیل رہے ہیں؟ حالانکہ حضور ہر بچے پہ شفقت فرماتے ہیں، تو کہا کتنے بچے ہیں؟ لیکن یا رسول اللہ ایک بچے کے ساتھ یہ خاص محبت، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا صحابہ کیا تم نہیں جانتے ہو یہ بچہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے، یہ بچہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا ایک دفعہ میں نے دیکھا میرے حسین پاک کے پیچھے پیچھے یہ چل رہا تھا، جہاں حضرت حسین پاک کے قدم لگتے تھے وہاں کی مٹی اٹھاتا تھا، چوم کے آنکھوں سے لگاتا تھا۔ جب سے میں نے اسے حسین ابن علی سے پیار کرتے دیکھا ہے مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ تو پتہ یہ چلا رسول اللہ کی محبت اہل بیت کی محبت ہے، خدا کی محبت کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ کی محبت کا ایک ہی راستہ ہے، وہ محبت اہل بیت ہے۔ کہا جب سے یہ حسین ابن علی سے محبت کر رہا ہے میں اس سے پیار کر رہا ہوں۔ اور پھر یہ بچہ جب بھی حضور کی بارگاہ میں آتا تھا، حضور بیٹھے ہوتے، یہ بچہ گزرتا، حضور اس کو پکڑتے اپنی گود میں بٹھاتے، اس سے محبت کرتے، پیار کرتے، اس کا منہ چومتے۔ یہ حضرت حسین پاک سے ویسے یہ جو ظاہری عمر ہے اس میں حضرت حسین پاک سے بڑا تھا، لیکن پھر بھی حضرت حسین پاک کے ساتھ دوستی تھی، محبت تھی۔ میں ایک محبت کا اور ان کا واقعہ سناتا ہوں، پہلے یہ بتاؤں یہ بچہ ہے کون؟ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ میرے حسین کے جان نثاروں میں سے ہوگا، ان کا نام حبیب ابن مظاہر ہے، جو کربلا معلیٰ کے اندر جس بندے کو حضرت مولا حسین پاک نے
خط لکھ کے بلایا، ایک ہی بندہ ہے۔ کوفے کے اندر بڑے لوگوں نے مولا حسین کو خط لکھے، لیکن کربلا میں مولا حسین باغ نے ایک ہی بندے کو خط لکھا ہے، یہی بندہ ہے، ان کا نام حبیب ابن مظاہر ہے۔ اب حبیب ابن مظاہر حضرت مولا حسین سے کچھ بڑے ہیں، لیکن دوستی ہے، پیار ہے، محبت ہے۔ اکثر حبیب ابن مظاہر مولا حسین سے ملنے کے لیے، قدم چومنے کے لیے ان کی طرف آتے ہیں، ان کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور کبھی کبھار مولا حسین بھی ان کے محلے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ محب ہی محبوب کی بارگاہ میں آئے، کبھی کبھار قسمت جاگے تو محبوب بھی آ جاتے ہیں۔ تو کبھی کبھار مولا حسین پاک بھی ان کے محلے میں چلے جاتے۔ اب ان کا گھر جو ہے حضرت حبیب ابن مظاہر کا، یہ چونکہ اونٹوں کے چرواہے تھے، مدینہ شریف کے ذرا تھوڑا باہر تھا، مکان اونچا تھا، یہ لوگ مکانوں کی چھت پہ چڑھ کے اپنے اونٹوں کو دیکھتے تھے۔ اب مکان کی چھت پہ چڑھ کے حبیب ابن مظاہر اونٹوں کو دیکھ رہے ہیں، اچانک نگاہ جو ہے مدینہ طیبہ کی طرف جاتی ہے، تو دیکھا مولا حسین ابن علی آ رہے ہیں، مولا حسین پاک آ رہے ہیں۔ مولا حسین پاک کو جب آتے ہوئے دیکھا، حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی نے تو محبت میں فرط عشق میں چاہا کہ جلدی سے مکان کی چھت سے نیچے آؤں اور مولا حسین کے قدموں کو چوم لوں۔ اب جلدی سے جب نیچے اترنا چاہا، پاؤں پھسلتا ہے، چھت سے گرتے ہیں، زمین پہ آتے ہیں، روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے، حضرت حبیب ابن مظاہر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب حضرت حبیب ابن مظاہر چھت سے گرے، انتقال ہو گیا، ماں باپ نے اٹھایا، چہرے کے اوپر چادر دے دی، کپڑا ڈال دیا۔ اب والدین حبیب ابن مظاہر کے پاس بیٹھ کے رو رہے ہیں، گریہوزاری کر رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ اسی اثناء میں مولا حسین پاک چلتے چلتے اسی گھر میں پہنچے، دیکھتے ہیں سامنے حبیب ابن مظاہر کی لاش پڑی ہوئی ہے، حبیب ابن مظاہر کی میت پڑی ہے۔ اب مولا حسین پاک جب اس میت پہ آتے ہیں تو آ کے آواز دیتے ہیں، یا حبیب، یا حبیب، یا حبیب کی آواز جب حبیب ابن مظاہر کے کانوں میں آتی ہے، اللہ رب العزت حبیب ابن مظاہر کی روح کو ان کے جسم میں لٹاتا ہے، لبیک یا حسین کہہ کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جناب بندہ، یہ مولا حسین پاک کے بچپن کا واقعہ ہے۔ مولا حسین یہ تو گھرانہ وہ ہے، گھرانے میں سے نسل 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 در نسل چلنے کے بعد کئی پشتوں کے بعد حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی 11ویں والی سرکار دنیا میں آتے ہیں۔ بچپن کا زمانہ ہے، مردے زندہ کر کے بتاتے ہیں، دنیا والوں مردوں کو زندہ کرنا تو ان کی نسل کے کئی نسلوں کے بعد آنے والے کو اللہ یہ کمال دیتا ہے۔ تو جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی مردے زندہ کر سکتے ہیں تو مولا حسین کا کمال کیا ہوگا؟ تو اب بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ مولا حسین کا کمال، آپ کی کرامت بچپن کی ہے، بچپن کی جو عہد اللہ ہوتے ہیں اولیاء اللہ پہ، جب جب زمانہ گزرتا ہے، وقت گزرتا ہے، ان کا مقام پہلے سے زیادہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے، بلند تر بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنی منازل مولا حسین پاک نے بچپن سے لے کے جوانی تک طے فرمائی، جتنے مراتب مولا حسین پاک کو مکہ چھوڑنے سے پہلے اللہ نے عطا فرمائے، اب جب مکے سے نکلتے ہیں ہر قدم پر اللہ اتنے مقام دے رہا ہے، جتنے مقام و مراتب پچھلی زندگی میں، پوری زندگی میں مولا حسین پاک طے کر چکے ہیں۔ اب ایمان سے بتائیے گا مکہ سے لے کے مدینہ تک کتنے قدم چلے، مدینہ سے لے کے کربلا تک کتنے قدم چلے، کتنا مقام بلند ہے۔ جب بچپن کے اندر جناب بندہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو اب تو کربلا کے اندر مقام اتنا بلند ہے، کوئی دنیا کا پیر
پیر، کوئی فقیر، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب مولا حسین پاک کی گرد راہ کو پہنچ نہیں سکتا ہے۔ مولا حسین کی گرد راہ سے کئی غوث بنتے ہیں، کئی قطب بنتے ہیں، کئی ولی بنتے ہیں۔ مولا حسین پاک کا نام جپنے والے اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ تو ایمان سے بتائیے گا، جب بچپن میں یہ مقام ہے تو کربلا کے اندر مقام کیا ہوگا؟ پھر کربلا میں مولا حسین پاک نے شہزادہ علی اصغر کو زندہ کیوں نہیں فرمایا؟ شہزادہ علی اکبر کو زندہ کیوں نہیں فرمایا؟ جناب اون محمد کو زندہ کیوں نہیں کیا؟ جناب قاسم کو زندہ کیوں نہیں کیا؟ جناب وفا کی پیشانی کا جومر حضرت عباس علمبردار کو زندہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت عباس علمبردار کے بھائیوں کو زندہ کیوں نہیں کیا؟ مولا حسین ابن علی نے وہاں بچپن میں حبیب ابن مظاہر اسدی کو زندہ کیا۔ اب کربلا معلیٰ میں حبیب ابن مظاہر جو بڑھاپے کی عمر میں شہید ہو رہے ہیں، انہیں زندہ کیوں نہ کیا؟ جناب بندہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، زندہ مردوں کو کیا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے یہ کل بھی زندہ تھے، یہ آج بھی زندہ ہیں، اس لیے کہ شہید کی زندگی کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ شہید کل بھی زندہ تھا، شہید آج بھی زندہ ہے۔ آیا الا المودۃ فی القربہ، یہ نہیں کہا الا المودۃ فی اللہ، اللہ کی ڈائریکٹ محبت نہ، حقیقت کے اندر بات یہی ہے۔ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے، منصب نبوت کا تقاضا، منصب رسالت کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کا نبی مخلوق کو خدا کے ساتھ جوڑتا ہے، مخلوق کو خدا کے ساتھ ملانے کے لیے آتا ہے، مخلوق کو واصل باللہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہاں کیوں نہیں فرمایا الا المودۃ فی اللہ؟ اس لیے کہ لاکھوں لوگ اللہ کی محبت کا دعویٰ کریں گے، لیکن اللہ کی محبت ایسے نہیں ملتی۔ اللہ نے اپنی محبت کا ذریعہ جناب رسول اللہ کو بنایا ہے، رسول اللہ کی اہل بیت کو بنایا ہے، حضور کے گھرانے کو بنایا ہے۔ فرمایا الا المودۃ فی القربہ، دعا ہے جو چند کلمات مودت اہل بیت اطہار کے حوالے سے کہے، اللہ جل شانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن احباب نے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا، اللہ جل